تو 4 محرم سے پیاسے تھے. ذرا سی تحلیل، ذرا ہم نے کبھی سوچا ایک بچہ پیاس کتنی دیر برداشت کرے گا؟ وہ بھی وہ بچہ جو 6 مہینے کا ہو، کتنی دیر پیاس برداشت کرے گا؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ، جبکہ یہ امکان نہیں ہے. اور جب بچہ پیاسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ روتا ہے. مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھائیے کہ عصر عاشور سے پہلے علی اصغر روئے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، ذرا احساس کیجئے گا. بچے کو پیاس نہیں لگ رہی ہے، پھر تو فطرت کہہ رہی ہے کہ علی اصغر کو رونا چاہیے، علی اصغر کو تڑپنا چاہیے. دست ادب جوڑ کے پوچھئے شہزادہ علی اصغر سے، اے باب الحوائج علی اصغر، شعور تو اور فطرت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس وقت سے رونا چاہیے جب سے پیاس لگی ہے. عجب نہیں علی اصغر آواز دیں، نادان میں کربلا میں ناصر حسین بن کے آیا. اگر میں اس وقت سے روتا جب سے مجھے پیاس لگ رہی تھی تو میرے بابا کی تکلیف میں اضافہ ہوتا کہ ہائے میرا بچہ پیاسا ہے، میں اسے پانی نہیں دے پا رہا ہوں. یہ نصرت امام نہیں ہوتی. میں امامت کی نصرت کے لیے پیاس برداشت کروں گا، مگر رو کے اپنے بابا کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اچھا پھر پوچھئے مولا جب اب تک نہ روئے تو اب کیوں رو رہے ہو مولا؟ اے مولا اب آواز گریا کیوں بلند ہوئی؟ علی اصغر آواز دیں گے اب بھی نہ روتا. اگر میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں خود اپنے گھٹنیوں چل کے مقتل میں جا سکتا ہوتا تو اب بھی نہ روتا. پھر کیا کہہ رہی ہے تاریخ؟ جب حسین نے کربلا میں ایک آواز بلند کی، حل من ناس ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کیا ہوا؟ بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا. دیکھیں تاریخ پڑھیے تو جملے کو ذرا سوچا کیجئے. کیا کہا تاریخ نے؟ بچے نے خود کو جھولے سے گرایا. علی اصغر کسی بستر پہ نہیں تھے کہ کروٹ بدل کے گر جائیں گے. جھولے میں چاروں طرف دیوار ہوا کرتی ہے. عزادارو جو بچہ پیاس سے اتنا نڈھال ہو، اس بچے نے کتنی طاقت لگائی ہوگی. بچے نے اپنی تمام تر قوتوں کو اکٹھا کر کے ارے حسین کا لال خود کو جھولے سے گرایا. کیوں گرا رہے ہیں علی اصغر؟ یا علی اصغر جھولے ہی میں کیوں نہیں روتے؟ رو دیتے جھولے میں. یہ گرایا کیوں؟ علی اصغر آواز دیں گے اس لیے کہ میری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مقتل تک اپنی آواز پہنچا سکوں. جب میں خود کو گراؤں گا ارے ماں بھی روئے گی، پھوپھی بھی روئے گی، بہن بھی روئے گی. تب سارے اہل حرم کے رونے کی آواز مقتل پہنچے گی. تب میرا بابا آئے گا، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے. لو عزادارو، علی اصغر اپنے شعور کے ایک اور دلیل دینے آئے. پھر مجھے بتائیے بچہ اس وقت تو رویا ہے، مگر حسین کی آغوش میں آ جانے کے بعد سے لے کے مقتل میں کوئی ایک لمحہ بتا دیجئے. کیا یہ آسان ہے کہ جلتی ہوئی ریتی پہ 6 مہینے کے بچے کو لٹا دیا جائے؟ بچے کو رونا چاہیے تھا یا نہیں رونا چاہیے تھا؟ وہ بھی وہ سرزمین جس کے بارے میں لکھا جائے کہ اگر ایک دانہ پڑ جائے تو بھن جائے. مگر تاریخ نہیں کہتی کہ علی اصغر روئے. تیر کھایا علی اصغر نے،
سب نے لکھا علی اصغر مسکرائے، کسی نے نہیں لکھا علی اصغر روئے۔ پوچھئے مولا تیر کھا کے تو رویا جاتا ہے، یہ مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ عجب نہیں حسین کا لال آواز دے کہ نادان جب ہدف پورا ہو جائے نا تو خوش ہوا جاتا ہے اور رویا نہیں جاتا۔ ارے میں روتا اگر میں ناصر بن نہ پاتا، اگر میں نصرت کر نہ پاتا۔ ارے میں نے شہادت حاصل کر لی، جس مقصد کے لیے کربلا آیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ میں باشعور ہوں بھئی ایک آخری مرحلہ مجھے کہیں تاریخ میں نہ ملا کہ علی اصغر اس کے بعد روئے ہوں، بس مسکرائے۔ ہاں عزادارو، مقتل نے ایک جملہ ضرور لکھا کہ جب ہرملہ نے پھر شعور علی اصغر دیکھے، حسین نے پانی مانگا نہیں ملا۔ میری مائیں بہنیں جملہ مجلس سن رہی ہوں گی، میں ایک جملہ ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حساس ہے یہ مجمع، احساس کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ حسین نے آ کے کربلا کے مقتل میں کیا کہا؟ اے لوگو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ جزاک اللہ عزادارو، آپ نے گریہ کیا، آپ کی آواز بلند ہوئی، لیکن نہیں، ابھی آپ مظلومیت حسین کو محسوس نہیں کر سکے۔ احساس دلاؤں عزادارو، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اور خدا نہ کرے کہ اس بچے کی ماں کے سینے میں دودھ نہ اترے، تو جب یہ وارث اپنی بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو ڈاکٹر سے بھی یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ اپنے ناموس کے بارے میں ڈاکٹر سے کیسے کہہ دے اے عزادارو فاطمہ کا غیردار بیٹا مقتل میں حاضرہ ہے، اے ظالمو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے قطرہ آب دے دو۔ عزادارو پانی مل جاتا تو مجھے شکوانا ہوتا، مگر اللہ ارے کسی نے فاطمہ کے لال کی یہ فریاد نہ سنی۔ میرے لال، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ میرے لال، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ پہ پھیری۔ شعور علی اصغر کی دلیل ہے، جو بچہ اب تک یہ کام نہیں کر رہا تھا۔ ذرا سوچو تو عزادارو، کہنا بہت آسان ہے، مگر جو 3 دن کا پیاسا ہو اس کی زبان کتنی ایٹھی ہوگی۔ مگر امام نے کہا ہے، لہذا علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیری۔ اب جو فوج رونے لگی، ایک آواز آئی، اینا اینا ہرملہ اقطع کلام الحسین، ہرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اے عزادارو، ہرملہ تیر جوڑ کے آیا، میں پوری روایت نہیں پڑھ سکتا، 3 پھل کا تیر جوڑا اور ایک مرتبہ جو اس نے چلایا تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے میں جب تیر لگا تو مقتل نے جملہ لکھا، فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ علی اصغر اس لیے پلٹ گئے کہ علی اصغر کے وزن سے زیادہ تیر کا وزن تھا، جو لے کے علی اصغر کو پلٹ گیا۔ لیکن عزادارو، میرا دل کہتا ہے فاتح خیبر کا لال ہے، اتنا کمزور نہیں ہے، علی اصغر پلٹے کیوں؟ شعور علی اصغر آواز دے رہا تھا، اے علی اصغر، ابھی حسین ماں سے لے کے آئے ہیں، مادر خیمہ پہ ہوگی، دیکھ رہی ہوگی بچے کو خون اگلتا، ماں دیکھنے نہ پائے۔ علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے تاکہ ماں مجھے خون اگلتا نہ دیکھے۔ جزاک اللہ، گریہ کر لیا، رو لیا، پرسہ پیش کر لیا۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اے پروردگار انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ اے پروردگار، باب الحوائج علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے،
आज़ादारो, अब मुझ में भी ताब नहीं, आप भी हक़ मातम अदा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 जुमले। आज़ादारो, हुसैन ने अली असगर को लिया, लेके आए, दर खैमा पे आए, रबाब अपनी अमानत ले लो। एहसास कीजिए तो आपकी आंखों के आंसू न रुकेंगे। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब बाप कहीं से पलटता है या कोई घर का बुजुर्ग पलटता है और जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना, तो घर के बुजुर्ग बाद में आते हैं, बच्चे पहले दौड़ते हुए आते हैं। आज़ादारो, करबला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हुसैन ने आके आवाज़ दी, 4 बरस की बच्ची दौड़ी हुई आई, बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, मैं प्यासी रह गई। हुसैन ने कुछ कहा नहीं, अबा का दामन पलट दिया, बच्ची ने मुंह पे मुंह रखा, ए मेरे भैया, जज़ाकल्लाह आज़ादारो, हो गई मजलिस, आपने गिरिया कर लिया, बीबी ज़हरा दुआएं दे रही होंगी। हुसैन ने करबला में कोई लाश दफन नहीं की, कोई लाशा हुसैन ने दफनाया नहीं, तन्हा एक 6 महीने के बच्चे की लाश है जो हुसैन पुश्ते खैमा पे ले जाके दफन कर रहे हैं। मैं नहीं बता सकता कि हुसैन ने कैसे दफन किया, बस ये सोच लीजिए कि जो हुसैन जरा देर जलती हुई रेत पे अपने लाल को देख न सका, वो हुसैन हमेशा के लिए अपने गुलाब जैसे बच्चे को जलती हुई रेत में कैसे छिपा रहा होगा। आज़ादारो, अरे पूरे जिस्म पे जब भी खाक डालते होंगे, हुसैन पहले हाथ में लेते होंगे, अरे चलती हुई रेत हुसैन के हाथ पे, ए हुसैन ये बच्चा है, मगर हुसैन ने दफन किया। आज़ादारो, उलमा ने दफने अली असगर की बाज़ इल्लतें लिखी हैं, बस उसी इल्लत को पढ़ के मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आपके दिल में जो दुआएं हो वो दुआएं कर लीजिए। मैं तो सिर्फ एक दुआ कराना चाहता हूँ, परवरदिगार, परवरदिगार, ये आंखें बंद ना हो, इनको अगर आज मजलिस का कोई सवाब देना है ना, तो करबला मुकद्दर में लिख देना, परवरदिगार ये शबीह करबला में आकर के हुसैन का गम मना रहे हैं। ए बीबी ज़हरा, एक निगाह करम इन आज़ादारों के ऊपर भी डाल दो, ये करबला न जा सके हुसैन का चेलुम मनाने, अरे शबीह करबला हुसैन पे आए हैं। क्यों हुसैन ने दफन किया अली असगर को? बाज़ लोगों ने लिखा कि इसलिए दफन किया हुसैन ने कि हुसैन जानते थे कि हमारी शहादत के बाद, मैं जुमला बड़े आराम से कह रहा हूँ इसलिए कि आप हसास दिल हैं, मेरी शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। ये 6 महीने का फूल सा बच्चा, इसका बदन इस लायक नहीं है कि इसे घोड़ों की टापों से पामाल किया जाए। इसलिए हुसैन ने करबला की खाक में छिपा दिया। एक और आलिम ने इसकी इल्लत लिखते हुए तहरीर किया कि हुसैन ने शायद ये सोच के अली असगर को दफन कर दिया कि चूंकि शहादत के बाद सबके सर नोके नेज़ा पे बुलंद किए जाएंगे और ये अरब की तेज तपती हुई धूप इस बच्चे का चेहरा इस काबिल नहीं है कि इसे करबला से कूफा, कूफे से शाम, इसे धूप में फिराया जा सके, इसलिए हुसैन ने इसे दफन कर दिया। मगर आज़ादारो, एक इल्लत मेरे जहन में आई है, जुमला सुन लो आज़ादारो, पुरसा रबाब को दे देना, बीबी ज़हरा को दे देना। हुसैन ने, मेरा दिल कहता है कि नहीं, शायद हुसैन ने इसलिए अली असगर
کو دفن کر دیا کہ حسین جانتے تھے میری ماں بڑی دکھوں کی بالی ہوئی ماں ہے، میری ماں کو بڑا درد صبح سے پہنچا ہے، جب کربلا میں ہم سب مارے جائیں گے اس کے بعد ارے سب لوگوں کو اسیر کر کے یہاں سے لے جایا جائے گا، میری ماں ہوگی سرزمین کربلا ہوگی، شہداء کی حفاظت کر رہی ہوگی۔ میں نے یہ سوچ کے شاید حسین نے یہ لاش دفن کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ماں اس مقتل میں آئے تو یہ 6 مہینے کا لاشا دیکھ کے اسے مدینہ یاد آ جائے، محسن یاد آ جائے کہ کربلا ارے تو نے مجھے محسن کا غم یاد دلا دیا، ارے وہ میرا لال جسے در و دیوار کے درمیان اماں تمہارا غم چھپانا چاہتا ہوں، حسین علی اصغر کو دفن کر۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حرم سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام، آیات نظام، ذاکرین ذویل احترام، نوحہ خان، مرثیہ خان حضرات، شعراء کرام، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار ہمارے نام اعمال کا ثواب ان کے نام عمل میں منتقل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں، تجھے یتیمی سید سجاد کا واسطہ، پروردگار ان کے سائوں کو سلامت رکھنا، انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو سفر میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن میں پلٹا دے۔ خاص طور سے یہ زائرین جو یہاں آئے ہوئے ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پلٹا۔ بار الہا پروردگار پھر وہی دعا، اگر ہمیں ان آنسوؤں کا کوئی اجر دینا، پروردگار ہمیں کربلا دے دے، تجھے علی اصغر کا واسطہ ہمیں کربلا دے دے، تجھے علی اکبر کا واسطہ ہمارے مقدر میں زیارت کربلا لے دے۔ پروردگار دعاؤں میں دعا ہے، وارث اعزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان ظہور کی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔